Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. Today is the 10th of Jan 2013. I'm in Richmond. And yesterday, one thing I got from one person's the Westminster School syllabus and how they teach. So I like that idea, even though before I little bit conscious about that, but there are some new things which I got from that side. I just to explain for my next generations and who is the love for study, and especially for childhood. That is the basically foundation. What you want to grow your child and which way, and how they understand general knowledge and be a practical. The practical knowledge and a theoretical knowledge is the big difference. So I just will explain in Urdu for everyone's, and especially those people are deserve to understand. یہ جو کل میں نے ایک بات سنی، ویسٹ منسٹر اسکول کا جو سلیبس ہے وہ پریکٹیکل پر مبنی ہے، اور ہمیں بھی بچوں کو اس طرح ٹیچ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی آرگنائز کر سکے تو دیٹس اے ویری گڈ ایفرٹ. لیکن نہیں تو جو پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے کانشیس ہیں، آپ اسے کس طرح جنرل نالج اور پریکٹیکل انفارمیشن پلس لینگویج سب کچھ آپ بتا سکتے ہیں. طریقہ کار کچھ ان کا یہ ہے کہ جو بھی کام ہے وہ پریکٹیکل کی شکل میں ہوتا ہے، بھلے وہ بچوں سے منگوایا جائے یا انہوں نے خود اکاموڈیٹ کیا ہے. یہاں میں یہ مینشن کرتا چلوں کہ جو اسٹارٹنگ کے بگنر ہیں بچے، یعنی دوسری تیسری یا پہلی کلاس کے، ان کی فیس یہاں اس اسکول میں 1400 پلس ہے. یہ شاید اس آدمی کو کنسیکشن تھی کیونکہ اس کے بعد وہاں ٹیچر ہے. سو جسٹ بیکم آن پوائنٹ. ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ جو بھی کام کروایا جائے، فار ایگزامپل وہ بتا رہے ہیں کہ سٹ آن اے چیئر، تو وہ کیا کریں گے، ایک کرسی لیں گے، بچوں کی قطار ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ بچے ہو سکتے ہیں، انہیں سامنے بٹھا کر جو ماسٹر جو ٹیچر ہے وہ ایک بچے کو بلا کے کہے گا پلیز کم اینڈ سٹ ان دس چیئر. وہ بچہ آئے گا اور اس چیئر کے اوپر بیٹھے گا، ٹھیک ہے. پھر اس کو اٹھا کے پھر دوسرے بچے کو بلائے گا پلیز سٹ ان دس چیئر، پلیز سٹ ان دس چیئر. یہ دہرا کر 5 سے 10 مرتبہ پھر ایک ایک بچہ سیم بات کو دہرائے گا، پلیز سٹ ان دس چیئر. جب اس کو یہ 5 سے 6 مرتبہ معلوم ہو جائے گا تو اس کو پروننسیشنز اسے پروننسیشن کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا کسی بھی جو ٹرینر یا ماسٹر ہے اس کا فرض ہے کہ بچے کو صحیح طریقے سے پروننسیشن صحیح کر کے کسی بات کی بتائے. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں، یہاں آپ کو تھوڑا پتہ چلے گا. فار ایگزامپل آئی ایم انگلش، آئی ایم اے برٹش ٹیچر. سو اف آئی ایم ٹیل سم ون پلیز سٹ ان دس چیئر، دیٹ پروننسیشنز آئی ہیو ٹو یوز. آئی ایم اے پاکستانی گائے. If I'm telling in English, but the pronunciation is like I'm sorry, it's like a Pakistani or Punjabi people. Come and sit this chair. Come and sit this chair. That is the two difference are there. یہ وہاں پہ دو تھوڑا فرق ہے. Be pronounced properly and correctly. And the same thing, same آپ اس سے بچے سے بھی یہ بات ایکسپیکٹ کرو، بلکہ اس سے بار بار اس کو، لیکن اسی لینگویج میں اسی طرح آپ اسے بتاؤ. یہ ہم اردو میں بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی بچے کو، یا 4 بچے ہیں یا 10 بچے ہیں یا 20 بچے ہیں، آپ کو انہیں زو بتانا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ وہ ایک جگہ میں ڈرا کر کے، نہیں تو یہ پلاسٹک کے کھلونے
اسے ڈرا کر کے یا ٹیبل کے اوپر سجا دیتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ ایک زو ہے پریکٹیکل. اگر تم یہ افورڈ نہیں کر سکتے تو تم بچوں کو پک اپ میں ویگن میں جیسے بھی بٹھا کے زو لے کے جاؤ, اسے بتاؤ یہ زو ہے, یہ چڑیا گھر ہے. اس طرح اگر آپ عجائب گھر میں اسے بتانا چاہتے ہو تو اسے لکھ کر نہیں بتاؤ کہ وہاں قدیم چیزیں پڑی ہوتی ہیں. لیٹ ٹو وزٹ دیم اینڈ ٹو ٹیک اے کلاس آن اے وے آن اے روڈ جسٹ ٹو اسٹینڈ ان اے کیو. انہیں ایک لائن میں کھڑا کر کے انہیں بتاؤ ہم لوگ ابھی عجائب گھر نہیں تو میوزیم میں کھڑے. تھوڑا سا لیکچر دے دو, تھوڑی سی بات کر لو. لیکن ایک اور بات بھی یہاں مینشن کرتا چلو, ڈپینڈ آپ انہیں کیا سکھا رہے ہو. انگلش لینگویج سکھا رہے ہو تو آل میٹر یو ہیو ٹو بی کنسیڈر اینڈ ٹو بی ٹاک ود دیم انگلش. اگر آپ اردو میں بتانا چاہتے ہو, اردو از دا بیسٹ لینگویج. آپ انہیں بتا رہے ہو اگر میں ٹیچر ہوں, میں ٹرینر ہوں, تو میں بچوں کو چڑیا گھر میں لے کے جائے گا اور تو میں ان کو اس طرح لیکچر دے گا ایکسکیوز می کہ ہم لوگ ابھی چڑیا گھر میں کھڑے ہیں. یہ ہمارے سامنے چڑیا گھر کا بلڈنگ ہے. جیسے ہم اندر جائیں گے جو جانور ہم دیکھیں گے تو یہ چڑیا گھر میں سب لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے ان لوگوں نے جنگل سے پکڑ کر انہیں یہاں رکھا ہوا ہے. ان کا اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور یہ سب لوگوں کو پبلک اویئرنیس کے لیے, کیونکہ اگر کسی نے شیر دیکھنا ہو تو اس کے بس میں نہیں, وہ جنگل میں جائے گا تو کب ملے گا کہاں ملے گا اس کو نہیں معلوم. تو یہ گورنمنٹ انہیں اکوموڈیٹ کر کے یہاں سب جانور اکٹھے کرتے ہیں. یہ اس طرح کا میں لیکچر پریکٹیکل, تھیوریکل اور انفارمیٹڈ بچوں کو پرووائڈ کرے گا. سامنے کھڑے کر کے پھر ان کو زو کا وزٹ کروائے گا. پھر ان سے یہ سوال کرے گا ہم کہاں گھوم رہے ہیں. جی ہم لوگ چڑیا گھر میں گھوم رہے ہیں. چڑیا گھر کس طرح بنائے جاتے ہیں انہیں گورنمنٹ اکوموڈیٹ کرتی ہے. یہاں پر اور بھی ایک پلس انفارمیشن ہے, ڈپینڈ آن دا پرسن. اگر تم بہت امیر آدمی ہو تو یہ تمہارے ذوق اور شوق میں بھی ہو سکتا ہے. ایک بٹیرے سے لے کر لوگوں نے شیر بھی رکھے ہوئے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. دیٹس ڈپینڈ آن یو, واٹس یور کیپیبلٹی, آپ کتنے امیر آدمی ہو. یہ ایک طریقہ ہے. اگر میں ایک انگلش ٹیچر ہوں, انگلش میں بچوں کو بتانا چاہتا ہوں, تو ابھی جیسے میں عجائب گھر میں لے کے گیا تو میں انہیں بتائے گا وی آر جسٹ اسٹینڈنگ ان اے میوزیم. دا میوزیم دیٹس اکوموڈیٹ فرام گورنمنٹ اینڈ دے برنگ دا تھنگس, اولڈ تھنگس اینڈ ٹو کیپنگ ہیئر like 1,000 years before, and like Mahatma Gandhi's mummy and some things like that. So I just explain them. So let us show you practically that's the calling zoo, and just come one by one. Within that period, I have to teach them how to speak, how to tell, and how this meanings of grammar, talking, and to be understanding, and let them to free, and they are just come like a visit, but they have to conscious because we are in a class, little bit, not much, not to be pressure. So اس طرح پہ انہیں بتائے. yes please. السلام. آپ ناشتہ کر کے آ جاؤ پلیز. ٹھیک ہے, تھینک یو. تو میں انہیں بتائے گا. اگر میں اپنے گھر میں ہے تو میں بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ بیڈ روم ہوتا ہے, اس میں ایک بیڈ ہوتا ہے, اس میں تو میں اسے پریکٹیکل اپنے بیڈ روم میں یا کسی اچھے بیڈ روم میں لے کے جائے گا. انہیں بتائے گا یہ بیڈ روم ہے, یہاں لوگ آرام کرتے ہیں, یہ سٹنگ ہال ہے, اس لیے بنایا جاتا ہے. ٹریڈیشنلی ایز اے مسلم وی آر اکوموڈیٹ فار ادر پرسن ہو ہیز ٹو کم ان آور ہوم. جو باہر سے لوگ آتے ہیں ہم نے اچھی جگہ میں بٹھا کے, جیسے ڈرائنگ روم اس لیے کہا جاتا ہے, ڈرائنگ کسی چیز کو پینٹ کرنا یا کسی چیز کو مزین کرنا, ٹھیک ہے, اس لیے ڈرائنگ خود کر کے رکھا ہوا وہ اچھی جگہ جہاں پہ کوئی گھر کی ڈسٹربنس نہیں ہوتی, لوگ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور لوگ صاف ستھرا, اور لوگوں کو آپ اپنا آپ پریزنٹ کرتے ہو. ہم لوگ اس طرح رہتے سہتے ہیں. یا ہمارے پاس ایک بیٹھنے کی خاص جگہ, اسے ڈرائنگ روم کہتے ہیں. تو آپ اسے موڈ ڈرائنگ کر سکتے ہو, بہت سی چیزوں کے ساتھ سجا سکتے ہو. دیٹس آلسو پلیس ٹو بی پریزنٹ یور ویلیو. اگر ہم نے بہت مہنگی اشیاء رکھی ہیں, ہم کسی کو
انسپائر کرنا چاہتے ہیں تو جب وہ آئے گا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے وہاں ڈرائنگ کر کے اس طرح آپ نے اسے سجا بنا کے رکھا ہوا ہے. دیٹس آلسو کالنگ، دیٹس مائی واٹ از ڈائننگ ٹیبل. اینڈ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ لینگویج سکھانے کے لیے پریکٹیکل عمل بہت اچھا ہے اور آپ اسے کر سکتے ہو تو کرو اپنے بچوں کے لیے. خالی پریشر، خالی بات کے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں. دیٹس مائی سجیشن فرام مائی سائڈ. اسی طرح میں جسے ایکسپلین کرتا جاؤں گا تو مطلب بات سب چیزیں آ سکتی ہیں. آپ بھی دیکھو، آپ بھی کرو. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے. اسی طرح لیبارٹری اور اس کے وزٹ باقاعدہ اسے کروا کے ارینج کرتے ہوں گے. اصل میں چونکہ میں نے تو اندر جا کے وزٹ نہیں کیا، لیکن اس کی باتوں سے جو میں نے ایکس کیا، کیونکہ یہ ایک بہت اچھی ایفرٹ، بہت اچھی بات ہے اپنے آنے والے لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. اگر کوئی چاہے تو ان باتوں پہ عمل کر کے اپنے بچوں کی وہ مشکل آسان کر سکتا ہے جو اسے قدم قدم پر ہوگی. ہر چیز کے لیے تعارف کروانے کے لیے اسے، چونکہ یاد رکھو ایجوکیشن از اے ویری امپورٹنٹ، لیکن جنرل نالج از مور امپورٹنٹ دین ایجوکیشن. ایجوکیشن مطلب اس کا ڈیپینڈ آپ کیا پڑھ رہے ہو، لیکن جہاں ہم لوگ بات کرتے ہیں لٹریسی، پڑھنا اور لکھنا، یہ بات یہاں بھی آ کے ختم ہو جاتی ہے. اگر ایک آدمی لکھ کر پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھا لکھا ہے. اگر وہ خالی پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کسی بھی زبان میں اگر رکھتے ہو، دیٹس انفارمیشن. یہ ایک انفارمیشن ہے جو آپ کل کو اپنے ساتھ شیئر کرنے والے ہو، اس لیے آپ کو لکھنا ضروری ہے. آپ کسی کے لیے کسی کو بتانا چاہتے ہو، اس لیے آپ کو لکھ کر بھیجنا ضروری ہے. اور وہ ابھی جیسا چائنا ہے، جیسا جاپان ہے، وہ لوگ انگلش نہیں جانتے، لیکن کمیونیکیشنز اور چیزیں ان کے بارے میں انفارمیشن کسی قسم کی بھی اپنی زبان میں لکھ کے اگر آپ رکھتے ہو. ایک فارمولہ ہے کوئی کیمیکل بنانے کا، تو وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے انگلش میں لکھو، آپ اسے اردو میں لکھو. اور تمہارے بعد میں لوگ بہت زیادہ ہیں جو اسے اردو میں پڑھ کر جب وہ فارمولہ بنائیں گے تو وہ وہی بنے گا جو انگلش میں ورڈ یوز کیے تھے انگریڈینٹس کے لیے. وہ ہم نے واٹر کی جگہ پانی لکھا، ملک کی جگہ دودھ لکھا، سالٹ کی جگہ نمک لکھا. سو دیٹس دا پریکٹیکل. جتنی چیزیں ہیں ان کو کسی زبان کی ضرورت نہیں ہوتی. میں آپ کو یہاں تھوڑا سا ایک مینشن کر دوں، انگلش لینگویج اس لیے انٹرنیشنل ہوئی کہ اس کی جو